سینیٹر علی ظفر صاحب، کیا وجہ ہے کہ کل جو بیک گراؤنڈ بریفنگ دی گئی ہے پاکستان انڈیا کی سچویشن پر، اس میں پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، دو مختلف چیزیں ہیں ہمارے خیال سے. جو بیک گراؤنڈ جو ہونی چاہیے بریفنگ، ایک ہونی چاہیے پارلیمنٹری لیول پہ، سینیٹرز کی اور ایم این ایز کی مل کے. اس میں ایک پارلیمنٹری پارٹی کے طور پہ ہم ضرور بیٹھیں گے، بریفنگ لیں گے. ہم نے سینٹ کے اجلاس میں بھی بھرپور شرکت کی تھی، ریزولوشن بھی پاس کی تھی اس کے اوپر، اور ہم نے تقاریر بھی کی تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا بڑے کلیئرلی کہ ہم پاکستان ہمارے لیے نمبر 1 ہے، اور پاکستان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. اگر پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم ایک جگہ کھڑے ہو کے ایک ہی پاکستانی کی حیثیت سے ہم دفاع کریں گے پاکستان کا. اپنی جان بھی حاضر ہے ہماری. یہ سب کچھ ہم نے کیا تھا، اور ساتھ میں نے ایک سجیشن دی تھی اس وقت بھی اپنی اسپیچ میں سینٹ میں کہ آپ پارلیمنٹ کے علاوہ آپ ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائیں، اور وہاں عمران خان صاحب کو بھی شامل کریں، کیونکہ وہ ایکچوئل ہیڈ ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اصل لیڈر ہیں. جس طرح نواز شریف صاحب ہیں یا زرداری صاحب یا بلاول صاحب ہیں اپنی اپنی پارٹیز کے، ہماری پارٹی کے لیڈر جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے عمران خان صاحب ہیں. اور ان کے بغیر اگر آپ کوئی اے پی سی بلائیں گے تو وہ پھر اے پی سی نہیں ہوگی، وہ پھر ایک طرح سے ایک ڈرامہ ہی ہوگا. اتحاد کی ضرورت ہے پاکستان کو. ہم نے اپنا دکھا دیا ہے کہ ہم پاکستان کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو ہم ایک جگہ کھڑے ہیں. حکومت کو بھی ہم نے یہ آفر کیا تھا کہ آپ بھی اپنی جو ارادے ہیں، اور جو اگر آپ باقی سیریس ہیں اس معاملے میں، تو پھر آپ ہماری آپشن کو یہ مانیں اور اے پی سی بلا کے. سینیٹر صاحب، آپ ابھی بھی مشروط کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی اے پی سی جس میں عمران خان صاحب شرکت کریں گے اس میں آپ لوگ جائیں گے، ادروائز آپ اس میں بھی شرکت نہیں کریں گے آل پارٹیز کانفرنس میں بھی؟ دیکھیں، اس میں کوئی اب یہ تو اسی طرح ہے نا کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں اور ایک پارٹی کے لیڈر کو نہ بلائیں. سو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آل پارٹیز کانفرنس ہے جبکہ سارے باقی پارٹیز کے لیڈرز ہوں گے؟ چل، لیکن پارٹی کے چیئرمین تو اس میں بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، وہ آ سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے بارے میں پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ وہ کنوکٹڈ ہیں، تو ان کو لایا جانا ممکن نہیں ہے. وہ اپنی جگہ ان کی بات ہے کہ جی کنوکٹڈ ہے کہ نہیں. ہم یہ کون سا کہہ رہے ہیں کہ کنوکشن ختم کر دیں؟ وہ کنفیوز کر رہے ہیں دو معاملات کو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کنوکشن ختم کریں یا ان کو کوئی رہا کر دیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پارٹیسپیٹ کرنے دیں. اس میں کہاں ممانعت ہے کہ ایک اگر پولیٹیکل پرزنر ہیں، وہ بے شک کنوکٹڈ ہیں، ان کی اپیلیں پینڈنگ ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ 2 گھنٹے کے لیے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے؟ یہ تو ایک طرح سے یہی بہانہ نہ کہنے کا کہ نہیں ہم نے ایک پارٹی کے لیڈر کو نہیں، آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں -1 پارٹی. اور یہ آپ اس میں کوئی بڑی کلیئرٹی ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو نام لیے، کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے لیڈر سے پچھانی جاتی ہیں جی، اور پاکستان کی یہی پوزیشن ہے. تو وہ آل پارٹیز کانفرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹاپ لیڈرز ہیں وہ ایک جگہ بیٹھے ہیں اس معاملے پہ. بالکل صحیح ہے. اب معاملہ یہ ہوا کہ جو امپورٹنٹ فورمز ہیں اس میں پی ٹی آئی کی عدم شرکت سے دشمن کو یہ پیغام گیا ہے کہ پاکستان تقسیم ہے، اس میں سیاسی جماعتیں، عوام، لوگ تقسیم ہیں، ایک اس نقطے پر اکٹھے نہیں ہیں. پی ٹی آئی تقسیم ہے، باقی قوم ساری اکٹھی ہے. پی ٹی آئی ایک سائڈ پہ کھڑی ہے. میں قوم تقسیم نہیں ہے، قوم پوری پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے. تقسیم بنایا جا رہا ہے، تقسیم ڈالا جا رہا ہے، اور یہ موضوع بحث ہونا ہی نہیں چاہیے. جی علی ظفر صاحب. جی، آپ اگر یہ دیکھیے، سینٹ آف پاکستان جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے پورے ملک کو، اور برابری کے طور پہ وہ سارے پروونسز کو ریپرزینٹ کرتی ہے. سینٹ کی میری سپیچ اٹھا لیجئے، اور جو دوسرے دیگر ہمارے سینیٹرز ہیں پی ٹی آئی کی، ان سب کی سپیچز اٹھا لیں. جو ریزولوشن پاس کی جوائنٹلی وہ آپ دیکھ لیں. وہ ریزولوشن لے کے آئے تھے اسحاق ڈار صاحب، اس کو بیٹھ کے میں نے خود ذاتی طور پہ اس میں مزید ایڈ کیا. میری نظر میں وہ جو پہلی ریزولوشن تھی کمزور تھی، میں نے اس میں الفاظ کو بڑھایا، اور اس پہ پھر سارے پی ٹی آئی کے سینیٹرز جو تھے انہوں نے ایگری کیا، اور ہم نے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اور باقی جو جے یو آئی کے سینیٹرز تھے انہوں نے بھی اس پہ ایگری کیا، اور اس سے ہم نے الفاظوں کو
جو تھے اس کی ٹینیور تھا پوری ریزولوشن کا، اس کو ہم نے مضبوط کیا. وہ ذرا پہلے ہم نے اس کو اور سٹرونگ کیا اور اگریسو کیا، اور ہم نے کہا کہ یہ جو ہندوستان کرنے جا رہا ہے یہ بالکل ایک ایکٹ آف وار ہے، اعلان جنگ ہے، اور ہم اس کا بھرپور طور پہ جواب دیں گے. اور ہمارے اپنے سیاسی جو مخالفتیں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس معاملے میں ہم ایک جگہ ہیں، اور یہ ہم نے بار بار کیا. اس کے بعد جب میں نے یہ اسپیچ کر لی اور ہم سب نے کی، تو میں نے پھر یہ آفر کیا، میں نے کہا دیکھیں اس کے علاوہ یہ تو سینٹ فلور پہ ہو گیا جو کہ سب سے ہائیسٹ فورم ہے، بڑی اچھی بات ہے ہم نے کیا، لیکن ہمیں مزید اس کو آگے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. آپ اے پی سی بلائیں، یہ میری سجیشن تھی. میں نے کہا کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، ساری پارٹیز کو لے کے آئیں اور سارے لیڈران کو لے کے آئیں، اور اس میں آپ شامل کریں عمران خان صاحب کی آواز. آپ شامل کریں گے آواز تو وہ آواز ایسی گونجے گی پوری دنیا میں کہ ہمارا یہ مقصد پورا ہوگا، اور ہندوستان کے جو ڈیزائنز ہیں وہ پاش پاش ہو جائیں گے. تو یہ میں نے ایک سجیشن دی ایک بہتری کی طرف. اب اس پہ اگر یہ نہیں عمل کرنا چاہ رہے تو یہ ان کی مرضی ہے. یہ تو میری طرف سے سجیشن آئی تھی، پی ٹی آئی کی طرف سے سجیشن آئی ہے کہ آپ اے پی سی بلائیں، اس کو اور مضبوط کریں، عمران صاحب کی آواز بھی شامل کریں اس میں. وہ عمران صاحب کی آواز نہیں شامل کرنا چاہتے تو وہ تو سینٹ نے آلریڈی، ہم نے اس پہ اپنی جو کہنا تھا کہہ دیا ہے. اب پھر اے پی سی کا مزید کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ہم اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ ہم ابھی بھی کھڑے ہیں. میں ہر پروگرام پہ یہ کہتا ہوں، اور ہر پی ٹی آئی کا جو پاکستانی ہے وہ اسی طرح کہے گا جس طرح کوئی بھی پاکستانی کہے گا. اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، یا پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، کسی اور جماعت کی ممبرشپ کا یا اس کے سپورٹر کا یا اس کی لیڈرشپ کا ایشو نہیں ہے. ہم سب ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو یہ بار بار کہنا کہ جناب ہم کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیوائڈ دکھائے رہے ہیں، ہم اس کو کنڈیشنل کر رہے ہیں، یہ بات نہیں. ہم تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا میسج بڑا کلیئر ہے، لیکن اس کو اگر زیادہ توانا کرنا ہے تو عمران خان کی آواز کو شامل کریں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بیسیکلی. اور یہ اس میں میرا خیال ہے آپ بھی مانیں گے، اور سارے کوئی بھی ریزنیبل آدمی اس کو مانے گا کہ یہ ایک امپروومنٹ کی طرف ہے. آپ جب 4 گھروں کو اکٹھے بلاتے ہیں تو آپ گھروں کے سربراہ کو اکٹھے بلاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ ٹھیک ہے، آپ کے بچے ہیں وہ اپنی جگہ انہوں نے جو آواز اٹھا لی ہے، اب ضروری ہے کہ جو گھرانے کے بڑے لوگ ہیں وہ بھی آئیں اور آ کے ایک آواز ہوں. تو اس پہ پھر ایک زیادہ ایک آواز بہتر ہوتی ہے جب 4 بڑے اکٹھے ایک بات کریں. تو یہ مقصد یہ تھا، اور یہ سیاسی رنگ لینا چاہ رہے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے. ٹھیک، لیکن آئی تھنک ایک جو سمجھنے والا ہے وہ سمجھ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیے میں ایک اور معاملے پر آپ کی رائے چاہتا ہوں. علی ظفر صاحب، فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل سے متعلق جو سماعت چل رہی تھی وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، شاید اسی ہفتے آ بھی جائے فیصلہ. آپ اس معاملے کو کدھر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور دونوں صورتوں میں فیصلہ اے ہوتا ہے یا فیصلہ بی ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ کیا آئے گا، اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، اگر فیصلہ تو خیر چونکہ محفوظ ہے، اس کے اوپر اب مزید تو تبصرہ کرنے کا کوئی نظر نہیں آتا مجھے. وہ تو فیصلہ جو بھی آئے گا ون وے اور دی ادر، لیکن 2 فیصلے آ سکتے ہیں. یا ایک فیصلہ اگر یہ آتا ہے کہ یہ ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو جتنے بھی ٹرائلز ہیں، جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں جس کے خلاف چل رہے ہیں، وہ پھر ملٹری ٹرائلز ختم ہو جائیں گے، اور وہ اگر سویلین کورٹ میں ان کو مزید چلانا چاہیں تو وہاں چلیں گے کیسز. تو یہ ایک اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا، ڈائریکٹ کا اثر ہوگا اس ججمنٹ کا ان کیسوں پہ. دوسری طرف یہ بھی فیصلہ آ سکتا ہے کہ ملٹری ٹرائل ہو سکتے ہیں، تو اگر ہو سکتے ہیں تو کن کنڈیشنز میں ہو سکتے ہیں، کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہے، وہ بھی پھر واضح کرے گی سپریم کورٹ. اور پھر سپریم کورٹ کے جو کنڈیشنز ہیں جو انہوں نے ڈیٹیلز دی ہوں گی، اس کے مطابق پھر ملٹری ٹرائل چلیں گے. تو یہ دونوں صورتحال پاسبل ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آئین کی کس طرح کی تشریح کی جاتی ہے، کیونکہ ابھی تک تو یہ کہا گیا ہے جب بھی سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کی ہے کہ آئین کی تشریح دیکھتے ہوئے آپ بنیادی حقوق کا خیال ضرور رکھتے ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی جو کہ انسانی اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے، اور اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ ایک پرنسپل کے تحت ہی اس فائنل فیصلے نے آنا ہے. کیا فیصلہ ہوگا یہ اب ہمیں پتہ چلے گا بہت جلد.